وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل انتہائی سخت ہو چکا ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں اس کا کیا حل نکالوں؟ دل کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو پریشانی میں دیکھے تو اس کی پریشانی اور دکھ درد کا احساس ہی نہ ہو، ہمدردی کے جذبات ہی دل میں نہ ابھرے، کسی کے لیے نرمی نہ ہو، جس کو ہم سخت دلی یا سنگ دل ہونا کہتے ہیں، سنگ دل ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، دل کا پتھر ہو جانا۔ آج تقریباً ہم میں سے سب کی یہی حالت ہے۔ موجودہ زمانے میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر، ہمارے پتھر کی طرح سخت ہو کر رہ گئے ہیں، نہ ہمیں ان کے غم، ان کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، نہ تکالیف اور پریشانیوں کا احساس ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے ہی کسی نے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، دل کی نرمی کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کہ امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو شفقت کی خاطر، واطعم المسکین، اور مساکین اور غربا کو کھانا کھلایا کرو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، واطعم المسکین، اور کسی مسکین غریب کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، اور اس سے فرمایا کہ انشاءاللہ دل کی جو سختی ہے اور دل کا جو پتھر ہونا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ جل شانہ دل میں نرمی پیدا کرے گا، اور دل کی سختی اور قساوت کو اللہ ختم فرمائے۔ تو دل کا سخت ہو جانا یہ محرومی کی علامت ہوتی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صاحب نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات حسنین کو پیار کر رہے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پیار کر رہے ہیں، انہیں گود میں اٹھا رہے ہیں، آپ کے نواسے تھے، انہیں پیار کر رہے ہیں، گود میں اٹھا رہے ہیں، انہیں بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا انتہائی لاڈ اٹھایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس اوقات ٹی وی ہوتا تھا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور اس دوران دیکھتے کہ حضرات حسنین چھوٹے بچے تھے، وہ گرتے پڑتے لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس جاتے اور انہیں اٹھا کر اپنے پاس بٹھاتے، گود میں رکھتے۔ تو بچوں کے ساتھ ویسے ہی شفقت کا معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، جو ہمارے بچوں سے رحم دلی کا معاملہ نہ کرے، ہمارے بچوں سے مراد وہی امت مسلمہ کے بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ نہ کرے، شفقت کا معاملہ نہ کرے، اور ہمارے بڑوں بزرگوں کا احترام اور اکرام نہ کرے تو فلیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بچوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں اور عادت مبارکہ میں تھا۔ تو حضرات حسنین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دے رہے تھے۔ ایک دیہاتی شخص نے دیکھا جو مسلمان ہی تھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے تو 10 بیٹے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج تک کسی کو گود میں اٹھایا ہو، کسی کو پیار کیا ہو، کسی کو میں نے بوسہ دیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے نرمی کو ختم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا،
اور انہیں جو ہے نا بوسہ دینا، ان کو گود میں اٹھانا، یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے، دل کی نرمی کی نشانی ہوتی ہے۔ سختی کرنا گھر کے افراد کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اور سختی کا معاملہ کرنا اور بات کا جواب ٹیڑھے منہ دینا، آج کل جو شوہروں کی طبیعت بن چکی ہے کہ اگر گھر کی خاتون کوئی اگر بات کریں تو بس اوقات بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا جاتا، اور دوسری طرف سے بھی تقریباً پھر یہی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ یہ سب دل کی سختی کی علامات، دل کی سختی کی نشانی۔ اللہ جل شانہ نے انہیں اہل خانہ کو، اہلیہ کو آپ کی شریک حیات بنایا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کی تکلیفوں میں شریک ہونا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تو آدمی کے خیر پر ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہوں، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم میں سب سے بہترین ہوں۔ تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کی باتوں پر سختی کا مظاہرہ نہ کرنا، یہ دل کی نرمی کی علامت۔ اگر ان کے ساتھ بے رخی سے آدمی پیش آتا ہے اہل خانہ کے ساتھ، بات کا جواب بھی جو ہے بے پرواہی کے ساتھ دیتا ہے، سختی کے ساتھ دیتا ہے، یہ سخت دلی کی علامت ہے، دل کے پتھر ہو جانے کی علامت۔ تو یہی صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان سا حل بیان فرمایا، امسح رأس الیتیم، کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مساکین کو، غرباء کو اپنے سامنے کھلا لیا کرو۔ جب انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اللہ کے بندوں میں انتہائی کمزور سمجھے جاتے ہیں، یتیم ہے، معاشرے کے اندر اس کو بڑا کمزور اور کم حیثیت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جس کا وہ حقدار ہے۔ غرباء ہیں، فقراء ہیں، دھتکارتے ہیں، لوگ ڈانٹتے ہیں، اس کے سوال پر، مانگنے پر درستی اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سخت کلمات کہے جاتے ہیں، ایسے ایسے بھی مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اولاً تو ان سوال کرنے والوں اور مانگنے والوں سے آدمی کو عبرت پکڑنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بچا کر رکھا، وہ بھی تو ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھا کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پر انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے، چیزیں کہ اس کو جھڑکیں، اس کو ڈانٹے، اس کے ساتھ نازیبا سلوک کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ سوال کرنے والے کو مت جھڑکو، اگر دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں گے انشاءاللہ، اس میں اجر و ثواب ہی ہے۔ نیت پر اللہ کے فیصلے ہوتے، سامنے والا کیسا ہے اس پر فیصلہ نہیں ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، وہ کیسا ہے، نیت پر اللہ کے فیصلے ہے۔ اپنے اچھی نیت کے ساتھ دیا، اجر کے حقدار ہوں، اور اگر نہیں ہے، وہ ساتھ نہیں ہے، تو نرمی کے ساتھ جو ہے کنارہ کر لیں، نرمی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں۔ سختی کا، ڈانٹ ڈپٹ کا، جھڑکنے کا معاملہ پسندیدہ نہیں۔ تو دل کی نرمی اور دل کی سختی کو ختم کرنے، دل کی نرمی کو حاصل کرنے کا نسخہ، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اپنی وسعت کے بقدر انسان جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، مدد معاونت کا معاملہ کرے۔ دینی مدارس کا حال تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے، یہ عام طور ایسے بچوں کی بھی کفالت کرتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے اخراجات، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوتا۔ ان اداروں کے ساتھ بھی انسان کا مدد معاونت کا معاملہ کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کا باعث بنتا۔ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، غرباء کو، فقراء کو کھلانا، یہ بھی دل کی نرمی کا باعث۔ اللہ اس کے طفیل دل کی سختی کو اور دل کی قساوت کو ختم فرماتا۔ دل کی نرمی یہ پھر بڑے خیر کا، بڑی بھلائیوں کا اور بڑی راحتوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس سے عبادات کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، گناہ کی نفرت بھی دل کا نرم ہونے کے بعد
گناہ کی نفرت بھی دل میں پیدا ہو جاتی. لوگوں کے حقوق ادا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. آج جو ہم حقوق ادا نہیں کرتے، کوئی اہل خانہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، کوئی ملازمین اور ماتحتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، کوئی اپنے مالکان کے حقوق ادا نہیں کرتا، کوئی اپنے جاننے والے اعزاء اقربا کے حقوق ادا نہیں کرتا. یہ سب دل کی سختی کی نشانی ہوتی. جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھ کر، اور پھر جو ہے نا یہ بڑی خیروں کا، بلائیوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.